لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں سن کے جو ہے نا ضرور کہتا ہے کہ ان کی باتیں سن کے ان کی باتوں کو خود جو ہے نا اینالائز کر کے آپ کے سامنے پیش کریں. اور ایسے میں ایک نام لوں گا جاوید صاحب کا. جاوید حامدی صاحب ہے. ان کی باتیں بہت لاجیکل ہوتی ہیں اور صحیح ہوتی ہیں. اس میں ایک چیز جو میں نے دو تین چیزیں پکڑی ہیں اس سے آگے میں بڑھ رہا ہوں. بادشاہ کیا ہے؟ بادشاہ کی ڈیفینیشن ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن میں بادشاہ ہے کیا؟ ہم بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو عوام کے اوپر حکومت کرتا ہے. عوام کے اوپر حکومت بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے اور قتل بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اس کو بادشاہ کہتے ہیں. اور وہ غلط کام بھی کرے گا، صحیح کام بھی کرے گا، پھر بھی بادشاہ کہلائے گا. اب وہ کوئی بادشاہ کے سامنے آئے گا، کہے گا بھائی میں آپ کے بادشاہی سے نکلنا چاہتا ہوں، تو بولے گا بھائی تم میرے مرید بن چکے ہو، اب تم نہیں جا سکتے. وہ دور جو بادشاہی والا دور ہے اس میں وہ اس کا مرید بن جاتا ہے، پھر وہ اس سے وہ نکل نہیں سکتا. اس لیے وہ محتاط انداز سے وہ اپنی زندگی کو آگے چلاتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے بادشاہ کو تکلیف ہو اور بادشاہ اس کو پھر کوئی ایسی سزا دے دے جس کا وہ مستحق بھی نہیں ہو. یہ بات ہو گئی بادشاہ اور مرید کے درمیان. جو مطلب ایک قسم کا ہولڈر ہوتا ہے نا، ہولڈر جو ہولڈ کرتا ہے، یہ لوگ وہ ہولڈر ہوتے ہیں. وہ بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو مرید بناتے ہیں، وہ مرید بنانے کی وجہ سے وہ ہولڈر ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے نیچے ایک لٹکا ہوا بلب ہوتا ہے. تو پھر اس ہولڈر میں جتنے بلب بھی آ جائیں، جتنے بھی بندے آ جائیں، جیسے بھی بندے آ جائیں، تو وہ ایسے لوگ جو ہے نا بیچارے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ہی جیتے ہیں جس طرح سے بادشاہ چاہتا ہے. بادشاہ کہتا ہے گدھا گھوڑا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ گدھا ہاں گھوڑا ہے. اگر وہ کہے گا گیدڑ شیر ہے تو اس کو ماننا پڑے گا گیدڑ شیر ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کو اس کی بات ماننا پڑے گا. دوسری بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم لوگ جب اسلام کسی بھی مذہب کے دائرے میں آتے ہیں اور کسی بھی مذہب کے دائرے میں آنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی کی باتیں جو ہے سنی جائیں اور ان کے پاس ہی جانا چاہیے. تو وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ تم میرے پیروکار بن جاؤ. میرے تم پیروکار بن جاؤ تو پھر تم صحیح ہو. اگر میرے پیروکار نہیں بنتے تو جاؤ جا کے کسی اور کے پیروکار بنو. میرے پاس بتاؤ، میں کوئی چیز آپ کو نہیں بتانے والا. جب تم میرے پیروکار بنو گے تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، یا جس اس زمانے کے جو بھی پیغمبر آئے، جو بھی نبی آئے، جو بھی بڑے لوگ آئے، وہ لوگ
امام کی حیثیت سے جو ہے انہوں نے کام دکھایا اور اس کو کہا کہ نہیں تم میرے پیروکار، میری بات اگر تم ماننا چاہتے ہو تو پہلے میرے بن جاؤ، جب تم میرے بن جاؤ گے تب میں آگے تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ اس طرح سے وہ لوگ بٹ جاتے ہیں کئی لوگوں میں، اور وہ پھر بٹنے کی وجہ سے آدمی جو ہے تھوڑا بھٹک بھی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ بھٹکو مت، میں ہوں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، تم میری طرف دیکھو، جب تم میری طرف دیکھو گے سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی چیز ایسی چھپے گی نہیں جو آپ سمجھو کہ چھپ جائے گی، نہیں چھپے گی، کیونکہ پروردگار آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام آخری سچ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ امام جو ہے، جس کے پاس آپ مرید بن کے جاتے ہو یا اس کے پیروکار بن کے جاتے ہو، جس کی بات سننا چاہتے ہو، جس کے کہنے پہ آپ چلنا چاہتے ہو، وہ جو ہے آخری سچ نہیں ہے۔ آخری سچ وہی ہے جو آپ مانتے ہو۔ کوئی بھی پیغمبر جو آئے ہیں وہ آخری پیغمبر نہیں ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ آخری پیغمبر نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بہت سارے آئے، تو وہ آخری پیغمبر نہیں ہیں۔ صرف آخری پیغمبر پروردگار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور وہیں پہ قرآن پاک آیا، وہیں پہ اس کا دین مکمل ہوا، وہیں پہ سب کچھ چیزیں مکمل ہو گئی۔ جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہ اللہ نے لکھوایا ہے، اللہ نے کہا یہ لکھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی ہے تب وہ لکھا گیا قرآن پاک، اس لیے اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس میں غلطی نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا ہے۔ وہ وہاں جو بھی کتابیں آئی ہیں اس میں اللہ محفوظ کہہ تو نہیں سکتا، میں رد و بدل ہو سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے یا کی ہوئی ہوگی، لیکن ان پیغمبروں کو بھی کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نہیں بتایا، لیکن وہ آخری نہیں تھا۔ آج کا میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کر کے بھیجا ہے۔ آخری نبی کا مطلب یہی ہے کہ آخری نبی، اور آخری نبی کی جو بھی باتیں ہیں نا وہ سچ ہیں۔ اور دوسری بات جو میں کہنے والا ہوں وہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کہوں گا کہ کائنات جو ہے اس کی سچائی کیا ہے، کائنات کی سچائی ہے کیا، میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کہوں گا کہ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو، تو اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کے بارے میں، کہ جو کچھ ہمارے بڑے لوگ جو ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، جنہوں نے حدیثیں پڑھی، جنہوں نے دوسرے کتابوں کا مطالعہ کیا، جنہوں نے بائبل پڑھا، جنہوں نے
ہندوؤں کی کتاب پڑھی، جنہوں نے دوسرے مذہبوں کی کتاب پڑھی، جنہوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں سے بیٹھ کے باتیں کی، ان سب کا نچوڑ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اپنی طرف سے کچھ بھی میں نہیں کہتا، میں اپنی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا رب العالمین، میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دو، کیا میرے بندوں کو کوئی غلط چیز لگے تو وہ بندے مجھے معاف کر دیں۔ خدا حافظ۔ طارق عزیز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آپ کا نعرہ ہمیشہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ میری طرف سے تو زندہ رہے گا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو زندہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔